السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان المبارک تمام امت مسلمہ پر سایہ فگن ہیں، اور اس رمضان میں ہم لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تئیں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان اس بات کی سعی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد فرمائیں اور جنت اس کا مقدر و مسکن فرمائیں۔ لیکن عشرہ اخیرہ میں اس بات کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال بہت دگرگوں ہیں، تمام خلق خدا پریشان ہیں، لیکن اہل ایمان صبر و استقامت کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوشنودی کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کر رکھا ہے وہ غربا و مساکین پر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ خود اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا وشہر مواسات، روزہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ میں پھر آپ کے سامنے اس بات کو عرض کروں گا کہ غمخواری بہت بڑی چیز ہے، چشم زدن میں انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اس وجہ سے آپ عشرہ اخیرہ کے اندر جتنا اللہ نے آپ کو مال عطا کر رکھا ہو، کوشش کیجیے اس بات کی کہ کوئی مستحق بھوکا نہ رہے۔ اور اس وقت غربا کو عطا کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن متوسط درجے والے جن کو میڈل کلاس کہا جاتا ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بہت سے خوددار ایسے ہیں جو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے آپ کو چشم بصیرت دے رکھی ہو تو ضرور جائزہ لے کر ان کی مدد کریں، اور اس رمضان المبارک کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات سے پردہ فرمانے تک اعتکاف کو کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے اگر آپ کو تحمل و قدرت عطا کر رکھی ہو تو ضرور بالضرور آپ بھی عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کریں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو اپنے اہل خانہ کو رمضان کی عبادتوں پر ابھارا کرتے تھے، مگر بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اور زیادہ ان لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ خوب سے خوب تر عبادت کی جائے۔ اخیر عشرے کا ایک مبارک عمل یہ بھی ہے کہ آپ شب قدر کو طاق راتوں کے اندر تلاش کریں۔ 21 ہیں، 23 ہیں، 25 ہیں، 27 ہیں، 29 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی استفسار کرتا، پوچھتا کہ ہم 21ویں طاقرات سمجھیں، تو آپ کہتے ہاں ہاں اس میں بھی آپ تلاش کیجئے۔ آپ عبادت کا شوق بڑھاتے، عبادت کی جستجو بڑھاتے، آپ خوب سے خوب شب قدر کو تلاش کریں، جس کے متعلق قرآن نے خود کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، اس رات کے اندر خود بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی ترغیب دیں۔ اور ایک بات ضروری عرض کروں کہ اس عشرہ اخیرہ میں صدقہ فطر ادا کرنے کی بھی کوشش کریں، جو غریب و غربا ہو ان تک اپنے مال کو پہنچائیں، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اس وقت لاک ڈاؤن کے پیش نظر ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس بات کی درخواست امت مسلمہ سے کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں خاص طور پر اگر دکانیں کھل بھی جائیں تو عید کی خریداری کے لیے نہ جائیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہدایت کے تمام دروازے بند ہو، دعوت و تبلیغ کا مبارک کام کا نقل و حرکت کا سلسلہ بند ہو، مساجد و مدارس اور خانقاہوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، اس وقت اگر اعدائے اسلام بازاروں کو زینت کے لیے کھولیں تو کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ آپ اللہ کے گھر کے بند ہوتے ہوئے بازار میں جائیں اور بازار میں جا کر اللہ کے غضب کو دعوت دیں؟ اللہ کے لیے اس عید کو بڑی سادگی سے منائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کاشانہ نبوت میں تشریف فرما ہیں، مدینے کے ایک یتیم کو بھوک نے ستایا، وہ در رسول پر حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا اللہ کے رسول، میں مدینہ منورہ کا ایک یتیم ہوں، آپ کے در پہ سوالی بن کے آیا ہوں، برائے کرم کچھ عطا کر دیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک صحابی اس پیالے کو لے کے حاضر ہوئے اور صدا لگائی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب دروازے پر آئے۔ انہوں نے دودھ کا پیالہ آپ کی جانب بڑھایا اور مسکرا کے کہنے لگے اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا تھا، میرا پیالہ بھر گیا، آپ کا خیال آیا تو آپ کے لیے بھی ہدیہ لے کے چلا آیا، اللہ کے حبیب قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قبول فرما کر اس کو طاقچے میں رکھا، ادھر یتیم نے آ کر صدا دی، آپ نے وہی دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اس کے ننھے ہاتھوں میں لا کے رکھ دیا۔ وہ ترچی نگاہوں سے مسکرا کر آپ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا اللہ کے حبیب، میں اس سے زیادہ کی امید لے کے حاضر ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا میری جان، اگر اس وقت کاشانہ نبوت میں اس سے زیادہ اگر کچھ ہوتا تو محمد رسول اللہ تجھے وہ بھی عطا کرتا۔ اپنے منہ کا نوالا دوسروں کو عطا کیا، اپنے پاس جو کچھ تھا وہ اوروں کو دیا، ساری امت کو سبق دیا کہ خبردار اگر اللہ نے آسائشیں تمہارے لیے رکھی ہو تو اس کا ایسا مظاہرہ مت کرنا کہ دوسروں کی دل آزاری ہو، دوسروں کے دل پہ کچوکا لگے، دوسرے تڑپ اٹھیں، بے بس ہو جائیں اور اللہ سے کھوئی نظروں سے التجا کرنے لگیں۔ یہ التجائیں آسمان سے عذاب لے کے آتی ہے،
اللہ کے قہر و غضب کو زمین پر لاتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اس عشرہ اخیرہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے عجز کا اقرار کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہے، مفلس و قلاش ہیں، کشکول ہمارے ہاتھ میں ہیں، عطا کرنے والا تو ہے مولا۔ ان سخت حالات سے تمام خلق خدا کو نکال اور بالخصوص مسلمانوں کی دست غیب سے دستگیری فرما۔ اللہ آپ بڑے کریم و شفیق و رحیم ہیں۔ اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم تمام کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اور جن عبادتوں کو کیا ہے ان کو قبول فرما۔ اللہ سے اس طور پر دعا کریں، تمام امت کے لیے مانگے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔